السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ تو ناظرین آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لاؤڈ سپیکر اور احساس ذمہ داری۔ لاؤڈ سپیکر سے ہر بندہ واقف ہے کہ لاؤڈ سپیکر کسے کہتے ہیں، اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ لاؤڈ سپیکر سے مراد ایک ایسی آواز ہے کہ جو دور دور لوگوں تک پہنچائی جائے کسی بھی طریقے سے۔ تو اس کا عمومی جو استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ تر مساجد کے اندر ہوتا ہے، یا اسی طرح لوگ گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اس کو دکانوں میں لوگ ایک جو لاؤڈ سپیکر کے طور پہ اس میں گانے استعمال چلا لیتے ہیں، یا کوئی بھی مقصد اس طرح کا شعر و شاعری، گانا، قوالی، تو یہ اس میں لوگ سنتے ہیں اور اس کی آواز جو ہے وہ بلند کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم لاؤڈ سپیکر کہتے ہیں۔ تو اس کا میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اس کا اخلاقی جو ہمارے ہے اخلاقیات میں اس حساب سے اس کا کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا شرعی حکم آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ سکتے ہیں۔ فتاوی شامی جو اہل سنت کے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک ایک معتبر فتاوی کی کتاب ہے، آپ اس میں باب الصوت فی الجہر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر کے متعلق کیا ہے۔ لاؤڈ سپیکر بیسیکلی یہ ایک ایز اے مجبوری اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے مسجد کی طرف۔ مسجد میں لاؤڈ سپیکر کو مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، اس میں اذان جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر میں دی جاتی ہے۔ اسی طرح لوگ تلاوت جو ہے لاؤڈ سپیکر میں کھڑے کرتے ہیں، جمعہ کے خطبات ہیں، اسی طرح لوگ جنازے کے یا کوئی سرکاری جو ہے وہ اعلانات لوگ اس میں کرتے ہیں۔ تو اس کا شرعی حکم جو علماء نے بیان کیا ہے، اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس لاؤڈ سپیکر کو مسجد سے کسی باہر کمرے میں رکھ کے، ٹھیک ہے، اس کا پھر اعلان کیا جائے۔ مسجد میں تو ویسے ہی یہ چیز ناجائز ہے اور مکروہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر کو استعمال کریں۔ باقی رہی یہ بات کہ مسجد کے باہر ہم اگر اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم اذان دیتے ہیں یا کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں، اس میں جنازے کا اعلان کرتے ہیں، تو اخلاقی طور پہ یہ کیسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اخلاقی طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک محلے کے اندر اگر 5 مساجد ہیں اور ایک مسجد کی اذان اگر ان 5 مساجد کے ایریا میں جو جس ایریا کے اندر مسجدیں ہیں، اگر ان کی اذان کی آواز، ایک مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی اذان کی آواز اگر 5 مساجد کے ایریا میں پہنچ جاتی ہیں، تو میرا خیال، میرا اپنا ایک انفرادی نظریہ یہ ہے کہ ہمیں باقی مساجد میں اذان تو دینی چاہیے، مگر بالجہر نہیں، بلکہ مسجد کے اندر ایک عام نارمل آواز کے اندر انسان کو، مسلمان کو وہاں پہ اذان دینی چاہیے، اور ایک ہی مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے اذان دے دی جائے، تاکہ سارے محلے والوں کو یا سارا جو سوسائٹی والے ہیں سب کو پتہ چل جائے کہ اذان آ چکی ہے۔ ہر مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر لگانا اور ہر مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر میں اذان دینا، یہ ایک اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مفتی اس کو جائز نہیں کہے گا، کیونکہ یہ کافی سارے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کافی سارے لوگوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ لوگوں کو اذیت اللہ تعالیٰ کے نام سے نہیں ہوتی، بلکہ اذیت جو ہوتی ہے وہ اس لاؤڈ سپیکر سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو تو کوئی بندہ بھی، کوئی مسلمان بندہ بھی جو ہے وہ اس کو سننا جو ہے وہ پسند کرتا ہے، لیکن وہ بھی کسی، یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک واش روم میں بیٹھا ہے اور آپ اوپر سے اذان دے رہے ہیں اور اس کی آواز واش روم میں بیٹھ کے سن رہا ہے۔ ایک مسجد کی تو ایز اے مجبوری کہ ایک معاشرے میں ہم نے جو ہے وہ ایک صدا پہنچانی ہے کہ جماعت کا ٹائم جو ہے اتنے بجے ہے اور اذان ہو چکی ہے، اب آ جائیں، یہ تو ایک مجبوری ہے۔ لیکن ساری مساجد کے اندر اذان دینا یہ اخلاقی طور پہ میرا خیال ٹھیک نہیں ہے،
اور دوسری بات میرے ایک اور بھی انفرادی نظریہ ہے کہ جس مسجد کے اندر اذان دی جا رہی ہے لاؤڈ سپیکر کے اندر، اس میں کوئی مؤذن بھی اچھا سا ہونا چاہیے، اچھا سا کہ جس کی قرات اچھی ہو، جس کے تلفظات اچھے ہوں، اور جس کی قرات اچھی ہو، جس کا تھوڑا لہجہ خوبصورت ہو، تاکہ سننے والوں کے اوپر ایک اسلام کی ایک جو شایان شان ہے وہ لوگوں کے اوپر اس کا جو ہے وہ اثر انداز ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں ہم جس کی وجہ سے اپنے اخلاقی اقدار کو درست نہیں کر پا رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سارے لوگوں کو جو مسلمان ہیں خصوصی طور پہ ان کو اس چیز پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ ایک تو اچھا بندہ، ایک اچھے لہجے والا بندہ جو ہے وہ ہمیں مقرر کرنا چاہیے تاکہ وہ اذان دے۔ اس میں ممانعت نہیں ہے کہ میں کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کسی کو اذان دینے سے روکیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان بھی لڑکھڑاتی تھی، لیکن ہم آج کے دور کو اس دور پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور ابتدائی دور تھا، اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ساری چیزیں لوگوں کی دل جوئی کے لیے کرنا پڑتی تھیں، مجبوری تھی لوگوں کی دل جوئی کے لیے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا کیا گیا۔ اب چونکہ اسلام کا اینڈ یعنی اسلام کا آخری دور چل رہا ہے اور قیامت قریب ہے، اور لوگ ایک خوش الہانی کو، ان چیزوں کو لوگ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ اپڈیٹ جو ہے وہ اس میں لائیں۔ اور اس میں اپڈیٹ یہی ہے کہ ہم خوش الہانی والے بندوں کو، خصوصی طور پہ اذان والے جو ہیں ان کو خوش الہانی والے بندے ہوں۔ جیسے کہ حرم شریف کے اندر اذان آتی ہے، بندے کا الحمدللہ پاک کا شکر ہے کتنی دفعہ وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور بندہ وہاں پہ اذان سن کے بندہ بیٹھ جاتا ہے اور لوگ کھڑے ہو کے اذان سننا شروع کر دیتے ہیں کہ کتنی پیاری اور خوبصورت لہجے کے اندر اذان دی جا رہی ہے۔ تو ایک میرا یہ مائنڈ ہے کہ ہمیں ساری مساجد کے اندر جو ہے وہ اونچی آواز میں اذان دینے کی بجائے ایک ہی مسجد کے اندر کہ جن ایریاز تک آواز پہنچ جاتی ہے اسی میں اذان دینی چاہیے لاؤڈ سپیکر کے اندر۔ باقی میں لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے ٹائم کے اوپر اذان دیں، وقت مقرر ہو، اذان تو سب نے سن لی ہے، اس کے بعد جس نے جماعت پہ آنا ہے وہ ضرور آئے گا۔ آپ کی اذان سن کے الگ سے اس نے کوئی جماعت کے لیے نہیں آنا، بلکہ وہ اذان سن چکا ہے اس مسجد کی جو آپ کے ایریا کے اندر ہے، تو یہ اس چیز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند نہیں فرماتے کہ ایک بندہ، چونکہ میں نے کافی لوگ ایسے دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کہ جو لوگ اذان کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ اگر ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، واش روم میں جانا ہو انہوں نے، تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، واش روم میں نہیں جاتے، اذان سنتے ہیں پہلے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ایک محلے کے اندر اگر 10 مسجد میں اذان شروع ہو جائے تو کیا وہ تو پھر کھڑا ہی رہے گا؟ تو یہ تھوڑا ہم نے معاشرے کو بھی دیکھنا ہے، تھوڑا ہم نے اپنے اخلاقی اقدار کو دیکھنا ہے، اخلاقی روایات کو دیکھنا ہے۔ تو اس حساب سے ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا بدلنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر تھوڑی چینجنگ لانی چاہیے تاکہ اسلام جو ہے، اسلام اپنے عروج کی طرف پہنچے۔ اسلام کی جو اقدار ہیں، اسلام کی روایات ہیں، لوگ اس کو پسند کریں۔ ایک کافر بندہ، ایک ہندو بندہ، ایک کرسچن بندہ اگر وہ ان چیزوں کو سنے تو وہ لائک کرے، فالو کرے، اور اس دل سے وہ اس کا میلان ہو اسلام کی طرف۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اذان دے رہا ہے، اس کا تلفظ بھی صحیح نہیں اور رو رو کے اذان دے رہا ہے۔ میں تو اس چیز کو بالکل ہی ڈس لائک کرتا ہوں، مجھے تو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ اس اذان دی جائے اور اس میں اس بندے کا تلفظ بھی ٹھیک نہ ہو اور اس کا لہجہ بھی ٹھیک نہ ہو۔ میں اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا بندہ ہونا چاہیے اذان دینے کے لیے، اچھا بندہ ہونا چاہیے کہ جو اچھے الفاظ میں جو اذان دے سکے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ خصوصی طور پہ ہم سفر کرتے رہتے ہیں تو جو ایک گاڑی ہے، بڑی بسیں ہوتی ہیں، ان کے اندر سپیکر کے اندر اوپن گانے چلا دیے جاتے ہیں، اوپن نعتیں لگا دی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، چونکہ کچھ لوگ ایسے ڈپریشن میں ہوتے ہیں کہ وہ کچھ سننا پسند ہی نہیں کرتے، تو آپ ان کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ ہر ایک کو جو ہے وہ ہیڈ فون دیں تاکہ جس کو سننا ہے سنے، جس کو نہیں سننا نہ سنے۔
تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے لاؤڈ سپیکر وہاں پہ لگا دیے اور سب بندے جو نہیں سننا چاہتے وہ بھی سن رہے ہیں گانا، وہ جو سننا چاہتے ہیں وہ تو سن ہی رہے ہیں۔ اور یعنی کوئی بھی اگر بیان بھی اگر کسی عالم کا لگاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ اس بندے کو چوائس دینی چاہیے کہ وہ بندہ سننا چاہے تو سنے، نہیں سننا چاہے تو نہ سنے، اس کی مرضی ہے۔ تو یہ اسلامی روایات ہیں، ہمیں دوسرے بندوں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے۔ چونکہ میں اس کے اوپر کوئی ایک آیت نہیں، یہ پورا قرآن مجید اس سے بھرا ہوا ہے، احادیث کے ابواب اس کے اوپر ہیں کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ آپ خواہ کو کافر بھی ہے، اس کی ذاتیات پہ آپ آ کے اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، یہ جرم ہے اسلام کے اندر۔ ہاں جب بات جہاد کی آئے گی، بات لڑائی کی آئے گی، وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک ذاتیات کے اندر رہتے ہوئے، معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اذان ضرور دیں، قرات ضرور کریں، نعتیں ضرور پڑھیں، لیکن ایک اسلام کے اخلاقی جو اسلام کی روایات ہیں اس کے اندر رہ کے پڑھیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسلام کو پھیلانے کے بجائے آپ اسلام کو بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہوں۔ آپ تھوڑا غور کریں اس چیز کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور جو آپ نے سنا عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کے لیے اتنے کافی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔